الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.155 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 155 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 147۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الحق روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف سے، معنی حق the truth۔ من روٹ ورڈ میم نون سے، معنی سے۔ فرام ربک را با با سے، معنی آپ کا رب، یور لارڈ۔ فلا لام الف سے، معنی پس نہ، ہینس ڈو ناٹ۔ تکونن کاف واو نون سے، معنی آپ ہو جائیں، بی۔ من میم نون سے، معنی سے، فرام۔ الممترین میم را یا سے، معنی شک کرنے والے، دوز ہو ڈاؤٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن، پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں سے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس آپ نہ ہو جائیں، شک کرنے والوں سے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الحق من ربک، the truth from your Lord، فلا تکونن، hence do not be، من الممترین، from those who doubt، the truth from your Lord، hence do not be from those who doubt۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ الممترین امتراء سے ہے، یعنی ایسے کام جن میں نزاع ہو، یعنی ڈاؤٹ ہو، جھگڑا ہو، جس کے تسلیم کرنے میں شک و تردد ہو، یعنی جس کو ایکسیپٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہو چونکہ وہ چیز ڈاؤٹ فل ہے۔ اس ویڈیو میں جو آیت انڈر فوکس ہے، یعنی آیت نمبر 147 سورہ بقرہ کی، دراصل وہ پچھلی آیتوں سے کنٹینیوشن میں ہے۔ پچھلی آیتوں کو ہم ریوائز کرتے ہوئے پریزنٹ آیت کو سمجھائیں گے۔ دیکھیں پچھلی ایک آیت یہاں بتا رہے ہیں۔ دراصل یہ آیتوں کا تعلق قبلے کی تبدیلی سے ہے اور اہل کتاب کا کیا رویہ تھا قبلے کی تبدیلی پر، اور ایسا رویہ کیوں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رویے اور اعتراضات کو رد کرتا ہے اور حق کو کھول کھول کر بتایا اور سمجھایا۔ دیکھیں ہاں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام امتیوں کو حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں رہیں نماز میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ بات جانتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کی طرف سے ہی قبلہ مقرر ہے، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات میں یہ ایک صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں پر نماز پڑھیں گے، یعنی قبلے کی تبدیلی سے پہلے آپ نے چند مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تھا۔ تو یقیناً اہل کتاب کو یہ علم تھا کہ قبلے کا بیت اللہ ہونا اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہود و نصارہ اور منافقین کے غلط رویے اور اعتراضات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے۔ دیکھیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی چند مہینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق جب کعبے کی طرف رخ پھیر لیا نماز میں قبلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے، تو یہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، جس کو چاہے اللہ سیدھا راستہ دکھائے اور جو چاہے حکم نازل کرے۔ جب تک امامت اولاد اسحاق علیہ السلام کے پاس تھی، یہ خصوصیت بیت المقدس کے ساتھ وابستہ رہی، یعنی قبلہ بیت المقدس رہا۔
لیکن جب امامت عظمیٰ کا سلسلہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا تو کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا، کیونکہ دین ابراہیمی اور نسل اسماعیل کی لازوال عظمت خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ تھی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کعبہ ہی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اسی لیے جب امامت اسحاق علیہ السلام سے اور ان کے اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئی تو قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بات اہل کتاب برداشت نہ کر پایا اور اعتراضات کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں آیت نمبر 147 میں سورہ بقرہ کی، جو کہ اس ویڈیو کا فوکس بھی ہے، کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا، بیت اللہ کا قبلہ ہونا اللہ کی طرف سے حق ہے، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں سے۔ ڈائریکٹ مخاطب تو بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہیں وہ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ کے اس فیصلے سے، چونکہ اہل کتاب مسلسل بیت اللہ کا قبلہ ہونے کو جھٹلا رہے تھے۔ قبلے کی تبدیلی کے سلسلے میں ممکنہ اعتراضات اور شک و تردد کی نفی کے لیے یہ ایک تاکیدی حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سارے اعتراضات کو رد کر دیا، سارے شک و تردد کو لوگوں کے رد کر دیا، اور یہ تاکید کی کہ کوئی امتی اس اللہ کے حکم کے سلسلے میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں بھی خطاب کا رخ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن مراد امت ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی پچھلی آیتوں میں بھی ڈائریکٹ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن دراصل وہاں بھی امت مخاطب تھی، اور یہ آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی مخاطب ہے۔ پھر فرمایا کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں، یعنی یہ بات حق ہے، اہل کتاب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور صرف حق کو رد ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ حق کو چھپاتے بھی ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا جھوٹ اور ان کی منافقت ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق میں شک نہ کرنا، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا بے شک اللہ کی طرف سے حق ہے، لہٰذا کسی مومن کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو حق قرار دیا ہے اس سلسلے میں شک کرنے لگیں۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ قبلہ امامت کی دلیل ہے، آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ بیت اللہ تھا، اور جب تک اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل میں پیغمبری تھی قبلہ بیت المقدس رہا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت دی گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، تو پھر بیت اللہ قبلہ ہو گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اور حق ہے۔ اہل کتاب اس حق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عناد، حسد اور غرور کے سبب انہوں نے حق کا انکار کیا اور حق کو چھپایا، کہیں مومنین ان کی چالوں سے متاثر نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی حق ہے قبلے کا تبدیل ہونا اور بیت اللہ کا قبلہ ہونا، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جائے شک کرنے والوں سے، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا اور بیت اللہ کا قبلہ ہونا یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور امت محمدیہ اس سلسلے میں کسی شک میں ملوث نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔